فرعون دنیا کا سب سے بدترین شخص، بدترین انسان، اور اس نے اپنی اس بدترینی کی وجہ سے دنیا کو گمراہ کر دیا. اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کیا، اس نے پوری دنیا پر راج کیا. وہ واحد ایسا انسان تھا جس نے اس ٹائم پوری دنیا پر راج کیا، اور اس نے اتنی برے طریقے سے راج کیا، اتنا ظلم کیا. تو آج ہم اس کی پوری اسٹوری کو ڈسکور کریں گے اور ڈسکس کریں گے، اور اس کی کمپلیٹ ڈیتھ کو بھی. تو بنا کسی دیری کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. He claimed to be God. He ruled with arrogance, cruelty, and pride. But when he chased a prophet into the sea, he made a death so terrifying it shocked history. This is the story of Pharaoh. We also know him Pharaoh, the tyrant who defied Allah and lost everything. Who was Pharaoh? آج سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آخر یہ فرعون کون تھا، یہ بدبخت کون تھا. Pharaoh was the king of ancient Egypt. He was not just a ruler, he was a dictator. He enslaved the children of Israel, tortured them, and killing of their own newborn boys out of fear. And then Allah sent a prophet to challenge his injustice. The prophet was none other than Hazrat Musa alayhi salam, Prophet Musa. With the miracle from Allah, Musa called Pharaoh to the truth. Worship Allah alone. Fear the children of Israel. Stop your oppression. But Pharaoh refused. یہ تھا فرعون. فرعون وہ بدبخت انسان تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہدایت دینے کا اللہ نے سوچا، پر فرعون نے ہدایت نہیں پائی اور وہ گمراہی میں ہی بہت برے طریقے سے مر گیا. تو آج ہم اس کی پوری اسٹوری کو انکور کریں گے. فرعون جو کہ ایک لیڈر تھا اور بہت ہی کروئلٹی کے ساتھ لیڈ کرتا تھا. اسرائیل کے اس ٹائم کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو سارے کے مار دیتا تھا. اب اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ فرعون بادشاہ کے پاس کچھ بندے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فرعون آپ کی حکومت جلد از جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو آپ کی اس حکومت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے اچھے سے اس کی انویسٹیگیشن کی. اس کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس ٹائم کے دور میں، جو بھی بچہ فرعون اس کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی مروا دیتا تھا. فرعون کی آرمی، فرعون کے بندے ہر طرف پھیلے ہوتے تھے، ہر گھر پر نظر رکھتے تھے، اور جہاں پر ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ جاتے اور اس کو سمپلی مار دیتے. اور جو پیرنٹس تنگ کرتا کہ میرے بچے کو نہ مارو، وہ اس پیرنٹس کو بھی ساتھ ہی مار دیتے، کیونکہ فرعون بہت زیادہ ڈرتا تھا اللہ سے کہ میری حکمرانی چلی نہ جائے. بے شک وہ اللہ پر بلیف نہیں رکھتا تھا، بٹ وہ ان چیزوں پر بہت ہی زیادہ بلیف رکھتا تھا، اور یہی چیزیں اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گی. اب ڈسکس کرتے ہیں ہم حضرت فرعون نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ورسز. جی ہاں، پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فرعونس کی ایروگینس اینڈ ریجیکشن. ایون آفٹر سینگ سائنس اینڈ میریکلز، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بہت سے سارے میریکلز بھی دکھائے کہ فرعون کم سے کم ان میریکلز پر ہی بلیف لے آئے، ہدایت یافتہ ہو جائے. بٹ فرعون کسی اور سوچ کا ہی بندہ تھا، وہ ہدایت ہی نہیں لایا. Even after seeing signs of miracles like the staff turning into snake, the hand glowing with light, the plagues with the struck Egypt, Pharaoh remained stubborn. He mocked Musa saying, I am your Lord, the Most High. His arrogance blinded him. His fear losing his power more than the wrath of Allah. Guys, اب آپ دیکھیں ایک بندہ خدا ہونے کا ہی دعویٰ کر دیتا ہے تو اس سے بڑی چیز کیا ہے. فرعون نے ایون خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، اور کافی زیادہ لوگ فرعون کی باتوں میں آ گئے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے. اور جو لوگ نہیں آ رہے تھے فرعون ان کو زبردستی لے آتا تھا پیسے کے دم پہ اور بھی لالچ کے دم پہ. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دنیا میں کچھ کافی زیادہ لوگوں کا ماننا ہے اسکالرس کا، فرعون کو جو کہ اس ٹائم کا بادشاہ تھا اس کو ہدایت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی عطا کیے جس سے وہ فرعون کو ہدایت دے سکے. پر فرعون بھی ڈیٹ ہڈی کا مالک تھا، فرعون نہیں مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ یہ والا معجزہ دیا تھا اور دوسرا اسنیک والا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں معجزے فرعون کے سامنے دکھائے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے پر ایمان نہیں لایا، بلیو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پر بلیو ہی نہیں تھا اس کا. وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میرا عبادت کرو، میری بندگی کرو. نعوذ باللہ. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک. وہ بہت زیادہ نا اکڑا سا بندہ تھا، یعنی وہ چوڑا سا بندہ تھا. وہ کہتا تھا میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میری عبادت کرو. اور یہ چیز اسلام میں سخت منع ہے اور ہمیں بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. فرعون کو بھی اس کی یہی ایروگنس، یہی اس کی جلاد فساد اسلام سے، اور یہی اس کی خدائی کا دعویٰ، یہی اس کا شرک اس کو لے گیا، لے ڈوبا، ختم کر دیا، غرق کر دیا، اس دنیا سے نام و نشان مٹا دیا اس کا. گائز، اب ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیسے بچ کر پیدا ہوئے.
یہ واقعہ ایک بہت ہی لمبا اور تفصیل والا واقعہ ہے، تو ہم اس واقعے کو کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور پراپر اس کے اوپر ایک ویڈیو آئے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم بس جسٹ ڈسکس کریں گے فرعون کی ڈیتھ کا، دا گریٹ اسکیپ۔ Eventually, Allah commanded Musa alayhi salam to lead the children of Israel out of Egypt, away from the slavery, away from fear. One night, quietly they left. When Pharaoh found out, his rage exploded. He gathered his army and chased after them with horses, swords, and chariots. He thought he could destroy Musa alayhi salam once and for all. اب فرعون تھا ایجپٹ کا لیڈر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ایجپٹ میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو آج کے دن ماڈرن ایجپٹ ہے، وہاں پر جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم کیا کہ ان سب لوگوں کو لیڈ کرو اور ان سب لوگوں کو وہاں سے لے جاؤ۔ اب وہاں سے کہاں لے کے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے بس کہا ان کو اوے لے جاؤ سلیوری سے، اوے فرام فیئر۔ اب فرعون کی اب فرعون ہو اور فیئر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب فرعون تھا اور فیئر بھی ہر جگہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بچوں کو وہاں سے لے جاؤ تاکہ وہ فیئر نہ ہو، فیئر فل نہ ہو، ڈرے نہ، فیئر لیس رہے۔ تو ایک نائٹ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ چھپ کر وہاں سے بچوں کو لیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو، اور وہاں سے نکل پڑے۔ فرعون نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ جا رہے ہیں اور یہ حضرت موسیٰ اور یہ بچوں کو رہا کروا کر لے کے جا رہے ہیں۔ فرعون نے کیا کیا؟ ہیز ریج ایکسپلوڈیڈ، ہی گیدرڈ ہز آرمی، اس نے اپنی جلدی سے آرمی جمع کی۔ اب وہ تو اس ٹائم کا بادشاہ تھا، اس نے ساری دنیا پہ حکمرانی کر رہا تھا، اور اس کے اندر اتنا زیادہ لالچ تھا، تو پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیز کرنا شروع کر دیا کہ میں جاؤں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج ختم کر کے ہی آؤں گا، تاکہ اس دنیا سے ان کا قصہ ہی مک جائے اور دنیا ساری کی ساری میری ہو جائے۔ اب فرعون اس لالچ میں اپنی آرمی کو لے کے، اپنے گھوڑوں کو لے کے، اپنی تلواروں کو لے کے اینڈ چیریٹس کو لے کے نکل تو پڑا، پر اللہ کے پلانس کچھ اور ہی تھے۔ کیا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری آرمی کو ایک ہی دفعہ ڈسٹرائے کر دوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے پلانس دے ٹریپڈ ایٹ the Red Sea. As موسیٰ علیہ السلام and his people reached the Red Sea. آج کے دن جو وہ سمندر ہے وہ ریڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے تھے اور فرعون ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اپنی فل آرمی کے ساتھ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ کوئی آرمی تھی، نہ کوئی پراپر سپورٹرس تھے ان کے، اور فرعون کے ساتھ وہ بہت ہی بڑی آرمی تھی، انلمیٹڈ پیپلز کی آپ کہہ سکتے ہیں آرمی تھی، کیونکہ وہ اس ٹائم کا بادشاہ تھا۔ تو اب فرعون بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے، حضرت موسیٰ آگے آگے۔ حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں، وہاں پر ریڈ سی آ جاتا ہے۔ اب آگے جائے گے تو سمندر میں ڈوب کے مر جائے گے حضرت موسیٰ، اور پیچھے فرعون ویسے ہی مار دے گا ان کو۔ اب فرعون ہو جاتا ہے بہت زیادہ خوش اور حضرت موسیٰ بہت زیادہ اداس۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، In front of them was the ocean and in behind them there was a Pharaoh army. The people panicked. We are going to be caught. جو حضرت موسیٰ کی آرمی میں جو پیپل تھے، جو میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ پینکڈ ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو پکڑے جائیں گے۔ بٹ موسیٰ علیہ السلام فل آف فیتھ said, No, indeed my Lord is with me. He will guide me. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا پختہ اور اتنا اچھا ایمان تھا کہ انہیں جب بھی یہی لگا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ مجھے گائیڈ کرے گا تاکہ میں اچھی راہ پر چلوں۔ اچھی راہ پر تو وہ چل رہے تھے، پر وہ گائیڈ کرے گا کہ میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں۔ قرآن اشورا اینڈ they came and then came the miracle. پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب فرعون پر اور ایک بہت بڑا میریکل. The miracle of Red Sea. By Allah's command, Musa struck the sea with his staff. Suddenly, the water split into towering walls on both sides. A path appeared through the sea. The children of Israel walked through the sea, guided by Allah's mercy. Pharaoh and his army followed, laughing, thinking they would capture them. But when the last of Musa's people crossed, Allah's plan unfolded. جی ہاں، اور یہاں پر ہوتی ہے فرعون کی دردناک موت، ہتھیا۔ As soon as Pharaoh entered the path in the sea, the water crashed back, the sea swallowed him and his army. At the final moment, Pharaoh tried to repent. He cried out, I believe that there is no God but one, the children of Israel believe in. But it was too late. Allah replied, Now, when you had disobeyed before and were of the corrupt. اللہ اب فرعون کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور فرعون پانی میں ڈوب کر دردناک موت اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا اور کیا تھا یہ پراپر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی ایک لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لاٹھی کو، یعنی ان کے دل میں آیا، لاٹھی کو یوں مارو سمندر کی طرف اور سمندر دو پرزوں میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اوپر بلیو کرتے ہوئے لاٹھی کو یوں کیا اور سمندر دو طرف ہو گیا اور بیچ میں سے ایک راستہ نکل گیا جہاں سے وہ بھاگ سکتے تھے۔ رات کا ماحول تھا، بچے ڈر رہے تھے، تو وہ بچے جلدی سے بھاگے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے، اور جیسے انہوں نے وہ کراس کیا، فرعون کی آرمی ہنسنے لگی، آہا یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا، اور فرعون کی آرمی ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ پانی میں پہنچی فرعون کی آرمی، اور حضرت موسیٰ نے جب وہ کرواس کر لیا،
वही वो पानी दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल गया और आज भी वो अलग अलग हैं। बेशक वो अलग अलग हैं, बट उस टाइम क्या होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एस्केप कर जाते हैं और फ़िरौन पानी में डूबकर अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ गर्क हो जाता है, मर जाता है। वहाँ पर वो तौबा करने की सोच रहा था, कुरान में आया है, बट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। सारी दुनिया को ज़लील कर दिया था उसने और वो अपनी आर्मी के साथ अपनी इस एरोगेंस में, अपनी इस गफलत में डूबकर इस हलाक हो गया। अ साइन फॉरवर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई। इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी द डेथ ऑफ फ़िरौन डिस्कस की और जो बाकी है कि हाउ हज़रत मूसा बोर्न इन अंडर फ़िरऔन हाउस, तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा तो हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।